پاکستان میں بحران بنیادی طور پہ جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کا جو ہے وہ بحران ہے، اور اس میں ہمیں بالکل واضح ہونا چاہیے کہ یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی، نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو، یا کسی ایک سیاسی رہنما نواز شریف، زرداری یا عمران خان، یا کسی فوجی آمریت کی جو ہے وہ چند ایک بری پالیسیوں کا جو ہے وہ نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ایک گہرا بحران ہے، پورے نظام کا بحران ہے، یہ سرمایہ داری کا بحران ہے۔ اور یہ صرف پاکستان کی حد تک بھی نہیں ہے، صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، یہ بیسیکلی سرمایہ دارانہ نظام کا ایک عالمی بحران ہے، جو کہ مختلف شکلوں کے اندر جو ہے اور مختلف شدت کے ساتھ جو ہے وہ 2008 سے لے کے اب تک جو ہے وہ چل رہا ہے۔ مگر پچھلے کچھ عرصے میں پہلے کووڈ کی جو وبا تھی، اس کی وجہ سے اس کی شدت میں جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہوا عالمی سطح پر، اور اس کے بعد جو کووڈ کی وبا کے دوران نظام کو مکمل انہدام سے بچانے کے لیے جو اقدامات جو کیے گئے، جو بڑے پیمانے کے اوپر امریکہ، یورپ وغیرہ کے اندر نوٹ چھاپے گئے اور جو ہے وہ شرح سود کو منفی کے اندر جو ہے وہ لے جایا گیا، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اب بحران کی ایک نئی کیفیت، بحران کے اندر ایک نئی معیاری جست جو ہے وہ آئی ہے پچھلے جو ہے وہ 7-8 مہینے، سال کے اندر آپ جو ہے وہ دیکھ لیں۔ اور پھر مزید جو روس کا یوکرائن پہ جو ہے وہ حملہ ہے، اور اس کی وجہ سے جو آئل اور گیس کی پرائسز جو ہے وہ چڑھ رہی ہیں پوری عالمی منڈی میں، اور باقی تمام کموڈیٹیز کی قیمتوں میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں بھی بحران کی شدت کے اندر جو ہے وہ اضافہ کر رہی ہیں۔ تو اس وقت پوری عالمی سطح پہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ بحران کی کیفیت میں ہے، اور ایسی صورتحال میں پھر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی سرمایہ داری، جو کہ پہلی ایک بڑی پسماندہ قسم کی سرمایہ داری ہے، اور پاکستانی ریاست ایک بڑی پسماندہ قسم کی سرمایہ دارانہ ریاست ہے، تو جب بڑی بڑی جو ہے وہ عالمی سرمایہ دارانہ ریاستیں، جو عالمی قوتیں ہیں، امریکہ ہو گیا، یونائٹڈ کنگڈم ہو گیا، فرانس ہو گیا، جرمنی ہو گیا، چائنا ہو گیا، وہ جب اس عالمی بحران کا شکار ہیں، تو پھر پاکستان کی پسماندہ سرمایہ داری جو ہے وہ کیسے اس بحران سے جو ہے وہ بچ سکتی ہے؟ اور پاکستان کی پسماندگی کی وجہ سے تو یہاں پر اس بحران کی شدت جو ہے وہ آپ اس کو ملٹی پلائڈ بائی 100 جو ہے وہ کر لیں، تو سچویشن جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ جو ہے وہ کہ تجارتی خسارہ کہاں جا رہا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کہاں جا رہا ہے، مہنگائی اور افراط زر کی جو ہے وہ کیا صورتحال ہے، ڈالر جو ہے وہ $200 کی جو ہے وہ تاریخی حد جو ہے وہ عبور کر چکا ہے، اور مزید روپیہ ہر روز جو ہے وہ گرتا جو ہے وہ جا رہا ہے، شرح سود آپ دیکھیں 12.25% کے اوپر جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے، بے روزگاری کا کیا جو ہے وہ عالم ہے، اور جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ اس بحران کی شدت کے اندر جو ہے وہ کئی گنا جو ہے وہ مزید اضافہ ہونے کی جو ہے وہ واضح اس کے جو ہے وہ اثرات جو ہے نظر جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر مہنگائی کا، افراط زر کا، بے روزگاری کا ایک نیا طوفان جو ہے وہ آئے گا، جس کے اندر ظاہری بات ہے کہ جو محنت کا شمام جو پہلے ہی اس بحران سے بہت زیادہ پس چکے ہیں، ان کی کمر کے اوپر جو ہے وہ مزید بوجھ لادنے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے گی۔ اور جہاں تک آپ کا جو ہے وہ سوال ہے کہ پاکستان کے حکمران طبقے کے پاس اس بحران سے نمٹنے کا کوئی پلان ہے، تو پاکستان کے حکمران طبقے کے پاس تو وہی ایک بنا بنایا فارمولہ ہے کہ جناب ہم پاکستان چونکہ ڈیفالٹ کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، تو جناب کیا جائے، واپس آئی ایم ایف کے پاس جو ہے وہ جایا جائے، اور آئی ایم ایف کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز جو ہے ہوا جائے، اور مزید جو ہے وہ قرضہ حاصل کیا جائے، اور وہ ایک دفعہ جب آئی ایم ایف سے قرضہ جو ہے وہ مل جائے تو پھر سعودی عرب سے بھی کچھ قرضہ لو، چین سے بھی کچھ قرضہ لو، یو اے ای سے بھی جو قرضہ لو، اور مانگ تانگ کے جس طرح سے پاکستان جو ہے وہ پچھلے 70 سالوں سے چل رہا ہے، اور خاص طور پہ پچھلے 10-15 سالوں سے جو ہے وہ بالکل ایک مانگے تانگے کی ریاست جو ہے وہ بن چکا ہے، اور جو ہے وہ مانگ تانگ کے جو ہے وہ یہ پاکستانی ریاست کو چلایا جا رہا ہے، پاکستان کی سرمایہ داری کو چلایا جا رہا ہے، تو وہی فارمولہ آج بھی جو ہے وہ ان کے پاس۔ مگر ہر دفعہ جب یہ قرضہ اٹھاتے ہیں تو اس نئے قرضے اور اس کے سود کی جو ادائیگی کا سارا بوجھ ہے، وہ قرضہ یہ لوگ اٹھاتے ہیں، تو اس قرضے سے تجوریہ یہ حکمران اپنی بھرتے ہیں، وہ قرضہ اٹھاتے بھی حکمران ہیں، لگتا بھی ان کے اوپر ہے، مگر اس کی جو ادائیگی کا سارا بوجھ ہے وہ محنت کش طبقے کے اوپر جو ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو آئی ایم ایف سے قرضہ پہلے بھی لیا گیا ہے، 2019 میں، 2008 میں جو معاہدہ کیا گیا، 2013 میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ قرض کا معاہدہ کیا گیا، 2019 میں جو معاہدہ کیا گیا، اور اب جو دوبارہ جو 2019 والا معاہدہ تھا اس میں 1 سال کی جو توسیع کی بات جو کی جا رہی ہے، تو اس ہر آئی ایم ایف کے معاہدے کے ساتھ انتہائی سخت شرائط بھی جو ہے وہ ساتھ جڑی ہوتی ہیں، جن میں نجکاری کی شرائط ہوتی ہیں، ڈالر کی روپے کو فری فلوٹ کر دینے کی شرائط ہوتی ہیں، نئے ٹیکس
عوام کے اوپر لگانے کی شرائط ہوتی ہیں اور اس طرح کی بہت ساری عوام دشمن شرائط ہوتی ہیں، تو وہ ساری شرائط بھی ساری یہ منظور قبول جو ہے وہ کریں گے، اور نتیجتاً یہ ہے کہ سارے بحران کا جو بوجھ ہے وہ محنت کش طبقے کی کمر کے اوپر لادنے کی کوشش جو ہے وہ کریں گے۔ محنت کش طبقے کی رگوں میں جو خون کے قطرے رہ گئے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ نچوڑنے کی کوشش کریں گے، ان کی ہڈیوں میں جو گودا بچ گیا ہے اس کو بھی جو ہے وہ چوسنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے، جبکہ دوسری طرف خود ان کی عیاشیاں پہلے کے مقابلے میں 10 گنا بڑھیں گی۔ خود ان کی عیاشیاں اس بحران سے متاثر نہیں ہوں گی، ان کے محل، ان کی گاڑیاں، ان کے منافع، ان کی فیکٹریوں کی تعداد وہ اس بحران میں پہلے سے بھی زیادہ جو بڑھنے کی طرف جو ہو جائے گی، ان کے بینک بیلنس پہلے کی طرف جو زیادہ بڑھنے کی طرف جو ہے وہ جائیں گے۔ تو یہ سارا نسخہ ہے پاکستان کے حکمران طبقے کے پاس کہ سارا بوجھ محنت کش عوام کے اوپر ڈال